ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت من معك على هذا الأمر؟ قال حبا وعبدا. فقلت بالإسلام يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت بالإيمان يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الصبر والسماحة. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند جمعوں سے آپ اسلام اور ایمان کے بارے میں کچھ سن رہے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں. اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر چوتھا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا من معک علی ھذا الامر. یہ جو آپ اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں اس کام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ یعنی کون لوگوں نے اسلام قبول کیا ابھی تک؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام. آزاد سے مراد صدیق اکبر اور غلام سے مراد بلال اکبر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزاد نے غلام قبول کیا ہے اور غلام نے. صدیق اکبر جیسا بھی کوئی نہیں اور بلال جیسا بھی کوئی نہیں. اب اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ سماعت فرما چکے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، پاکیزہ کلام کرنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. اب انہوں نے سوال کیا مل ایمان. ایک اور حدیث شریف گزشتہ جمعہ کو آپ نے سماعت فرمائی تھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس میں بھی انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ مل ایمان.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو تم مومن ہے۔ اب آج دوسری وجہ بیان فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر، آج اس حدیث کے اندر ایمان کی دوسری تعریف حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عمرو ابن عباس نے پوچھا مل ایمان، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت یہ ایمان ہے۔ صبر بھی ایمان اور سخاوت بھی ایمان۔ اس ایمان کو سمجھو تھوڑا سا، اور صبر سے جب بات آتی ہے صبر سے متعلق تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو صبر کرو، پیسہ گم ہو جائے تو صبر کرو۔ میں آج آپ کو تھوڑا سا صبر کے بارے میں سمجھا دوں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سخاوت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسے سمجھو۔ صبر کے معنی ہوتا ہے رکنا۔ کیا معنی ہوتا ہے صبر کے؟ رکنا یا روکنا۔ اب صبر کی تین قسمیں بیان کی گئی۔ ایک صبر گناہوں سے رکنا، یہ بھی صبر ہے، صبر عن المعصیہ۔ اگر کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی یا طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہو رہی ہے اور وہ بندہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر خود کو گناہ سے روک لیا تو یہ صبر ہے، اور اس بندے کا اجر اللہ نے بے حساب رکھا ہے۔ گناہ سے رک جانا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر بشارت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جسے کوئی خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہتے کہ گناہ سے رک گیا اور اس نے گناہ نہیں کیا، انکار کر دیا گناہ کا، میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کل اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑا صبر ہے، گناہ سے رکنا، اور اس پر اتنی بشارتیں ہیں، اتنی بشارتیں ہیں، اتنے فوائد اس کے بیان کیے گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب اگر اسی کو پھیلایا جائے تو وقت اسی میں چلا جائے گا، لیکن اشارتاً میں بتاتا ہوا آگے بڑھوں کہ گناہ سے خود کو روکنا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک بزرگ ہاتھ سے معذور تھے، پیر سے معذور تھے، نگاہوں سے معذور تھے، لیکن زبان پر تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں،
اور آپ زبان سے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، کس بات پر؟ ہاتھ پیر آنکھیں یہ نہ ہو اور اس کے باوجود آدمی الحمدللہ کہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، کس بات پر؟ پوچھنے والے نے جب اس معذور شخص سے پوچھا تو جواب میں بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، ارشاد فرمایا میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی ہر مصیبت کا اینڈ ہے، لیکن گناہ کی سزا آخرت میں سخت ہے، قبر میں سخت ہے۔ تو گناہ سے بچنا بہت بڑا کام ہے، اور کسی گناہ کی دعوت دی جائے اس پر بندہ اپنے آپ کو روک لے گناہ سے اور صبر کر لے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ تو ایک تو یہ صبر ہوا، دوسرا صبر صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے مسجد میں پہلے آ گئے اور جماعت کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے صبر کر رہے ہیں نا، اس صبر پر اللہ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے روزے کا معاملہ ہے، شدید گرمی ہے لیکن آپ گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پیاس پہ بھی صبر کر رہے ہیں، بھوک پر بھی صبر کر رہے ہیں، ہر چیز پر اپنے آپ پر صبر کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صبر علی الطاعہ ہے، اس لیے صبر کر رہے ہیں کہ مولا نے حکم دیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، تو آپ اپنے اللہ کی اطاعت پر صبر کر رہے ہیں، مولا اس کا بدلہ بے حساب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر صبر۔ جب کبھی کوئی نیکی کرنے کا وقت آئے اور بندہ اس کے اندر تھوڑا سا نفس کی اکساہٹوں کا شکار ہونے کی طرف جائے تو نفس کی بات ٹھکرا دے، یار کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر لگے گی لیکن بیٹھیں گے، اللہ کریم ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے فرمان پر عمل کرے، کوئی نقصان ہوتا ہے ہونے دو، ہم تو اللہ کی اطاعت کو پرائیورٹی دیں گے، اس کو فوقیت دیں گے، صبر کریں اس کے اوپر اور اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں۔ جب کوئی اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان میں شامل فرمایا۔ اور تیسرا صبر تھوڑا سا کٹھن ہے، مصیبت پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ وہ کون سی تکلیفیں ہیں جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے نہیں گزری؟ بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ، والدہ پردہ فرما گئی، 12 سال کی عمر کے اندر سامان تجارت اور قافلے کے اندر بکریاں چرانے کے اندر اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ اور ساری زندگی آزمائش و امتحان کے مرحلے سے گزرتی نظر آتی ہے۔ ایسے سچے کے سچائی جس پر ناز کرے
اس رسول کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا، اس رسول کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اس رسول کی پشت پر اوجڑی رکھی گئی، اس رسول کی پنڈلی پر پتھر برسائے گئے۔ اتنی تکالیف کے باوجود بھی حضور نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مولا میں تیرا نبی ہوں، تیرا حبیب ہوں، پھر اتنی مصیبت کی نہیں، بلکہ اتنا عرض کیا۔ حدیث مبارکہ میں وہ جملے موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم، اگر یہ ساری مصیبتیں اور امتحان مجھے آ رہے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس تو راضی ہے نا، اگر تو راضی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے کہ کوئی ایسی مصیبت ہماری نہیں جو دنیا سے چھپی ہوئی ہو۔ ہم ہر مصیبت کو دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور اولیاء کرام مصیبتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کروں، اللہ اکبر، کیا دور تھا اور کیسے میاں بیوی بھی رہا کرتے تھے اس زمانے کے اندر۔ ایک ولی نے ولیہ سے شادی کی، ولی نے ولیہ سے شادی کی، وہ عورت بھی ولایت کے اونچے مقام پر اور شوہر بھی ولایت کے اونچے مقام پر۔ شادی ہو گئی، 40 دن گزرے کم و بیش، تو جو شوہر تھے انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تجھے طلاق دے دوں۔ بیوی نے کہا آپ شوہر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے اور بلا وجہ آپ طلاق دینے کی بات بھی نہیں کریں گے، لیکن طلاق دینے سے پہلے میری غلطی مجھے بتا دیں کہ میری کیا غلطی ہے جس وجہ سے آپ طلاق دیتے۔ اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے 40 دن ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن میں نے تجھے نہ بیماری میں گرفتار دیکھا، نہ کسی مصیبت میں گرفتار دیکھا، تجھے بڑے آرام سے دیکھ رہا ہوں۔ اور سن لے، اللہ جس بندے پر مہربان ہوتا ہے 40 دن میں اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ میرا خدا تجھ سے ناراض ہے، اس لیے تو کسی مصیبت میں گرفتار نہیں، تو اب تیرے ساتھ زندگی گزار کے میں کیا کروں جس سے مولا ہی ناراض ہو۔ بیوی مسکرائی اور کہنے لگی کمرے میں تشریف لائیں۔ گئے، اپنا دامن اٹھایا، پیٹھ پر ایک سوراخ جیسا تھا جسے کیڑے رس رہے تھے، دیکھ کے وہ حیران ہو گئے۔ کہ یہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہ مجھے کچھ دنوں سے یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا ہاں اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں میری محبت میں آپ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائیں، کہیں میری محبت میں آپ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہ وہ اللہ والے تھے جو اپنی مصیبتوں کو چھپاتے تھے اور ایسا صبر کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خود حضور سے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے محبوب صبر کریں اسی طرح جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں، آپ کی دل و دماغ کے اندر بات اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک سیٹھ تھے جنہوں نے ایک طوطا خریدا تھا جو بہت اچھا بولتا تھا، کچھ دنوں سے وہ چپ ہو گیا تھا، تو لے کر کے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگے حضرت یہ طوطا بولنا بند کر دیا ہے، بڑی مشکل سے میں نے خریدا تھا اسے اور اس کی آواز کی وجہ سے خریدا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طوطے سے پوچھا کیا بات ہے تو بولنا بند کر دیا ہے؟ کہ حضور ایسا ہے کہ ایک پرندہ آیا تھا، میری ہم جنس تھا، اور وہ آ کر میرے پنجرے پر بیٹھا اور پنجرے پر بیٹھ کر کے مجھ سے اس نے کچھ بات کہی جس کی وجہ سے میں چہچہانا بند کر دیا، اب شور نہیں کرتا اور کبھی شور نہیں کروں گا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے طوطے کے مالک سے کہا کہ بھئی اب تیرے یہ کام کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دے۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہ اڑ کے سامنے درخت پر بیٹھا اور پھر وہاں جا کر بولا، کیا بولا معلوم؟ کہ مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ میں چپ کیوں ہو گیا تھا، اور یہ بھی تم جاننا چاہتے ہو کہ میں چہچہا کیوں رہا تھا۔ میرے مالک نے مجھے خریدا تھا میری آواز کی وجہ سے، اور وہ میری آواز نہیں تھی، میں قید میں بند تھا تو شور مچا رہا تھا، مجھے قید کر دیا گیا، مجھے قید کر دیا گیا۔ میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کر رہا تھا اور میرا مالک خوش ہو رہا تھا کہ میں نے جو ہے اس میں اس کی اچھی اچھی آواز سن رہا۔ وہ میری بولی تو سمجھتا نہیں تھا، لیکن ایک پرندہ میری ہمجنس جو ہے وہ آ کر کے میرا ہمجنس وہ بیٹھا، اور بیٹھ کر اس نے کہا کہ تیری ساری پریشانی تیرے چلانے کی وجہ سے ہے، تو چپ ہو جا تو آزاد کر دیا جائے گا۔ تب سے میں چپ ہو گیا، اور آج جو پنجرے سے آزاد ہوا ہوں وہ چپ رہنے کی وجہ سے آزاد ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے مصیبتوں میں چپ رہو اور ساری شکایت اور ساری پریشانی کا حل اپنے رب سے کرو، مصیبتوں سے آزادی مل جائے گی۔ یہ سب سیکھنے کے سبق ہیں، اس سے سیکھو۔ ہم مصیبت میں سب کے دروازے پر جاتے، خدا کے دروازے کبھی گئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے؟ یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں، اس پر توجہ دیں۔ مصیبتیں تو یہ دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، یہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، راحت جنت ہی جنت کے اندر ہے۔ تو مصیبتوں میں اللہ عز و جل سے صبر کی بھیک مانگو اور صبر اختیار کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا ذکر کرو، اس کے رسول کی بارگاہ میں اولیاء کرام کے توسل سے دعا کرو، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔